بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری و جوانمردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے ہیں، ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں کوئی نہ تھا مگر عمرو بن سعد اور شمرزی الجوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر و جری انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستان اور روح کو مزمحل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے موافق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے، اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہتے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے ہاتھ سے شہید ہو، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا۔ آخر شمرزی الجوشن نے 6 شخصوں کو ہمراہ لے کر آپ پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بائیں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا دانا ہاتھ بھی اسی قدر مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس نخعی نے آپ کو نیزہ مارا جو شکم پار ہو گیا۔ آپ نیزے کا یہ زخم کھا کر گئے۔ اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی کھینچی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر نے یا شمر کے حکم سے دوسرے شخص نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جسم سے جدا کیا، اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی تعمیل کے لیے 12 سوار متعین کیے گئے۔ ان سے گھوڑے کے ٹاپوں سے آپ کے جسد مبارک کو خوب کچلوایا، پھر خیمہ کو لوٹا، آپ کے اہل بیت کو گرفتار کیا۔ زین العابدین جو لڑکے تھے، شمرزی الجوشن کی نظر پڑی تو ان کو اس نے قتل کرنا چاہا، مگر عمرو بن سعد نے اس کو اس حرکت سے باز رکھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اور آپ کے اہل بیت کوفہ میں ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ کوفہ میں ان کو تشہیر کیا گیا۔ ابن زیاد نے دربار کیا اور ایک تش میں رکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اس کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے اس سر کو دیکھ کر گستاخانہ کلمات کہی۔ پھر تیسرے روز شمرزی الجوشن کو ایک دستہ پوش دے کر اس کی نگرانی میں یہ قیدی اور سر مبارک یزید کے پاس دمشق کی جانب روانہ کیا۔ علی بن حسین یعنی سیدنا زین العابدین اور تمام عورتیں جب یزید کے پاس پہنچے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اس نے دیکھا تو وہ سر دربار رو پڑا اور عبید اللہ بن زیاد کو گالیاں دے کر کہنے لگا کہ میں نے یہ حکم کب دیا تھا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دینا۔ پھر شمرزی الجوشن اور عراقیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں تمہاری اطاعت و فرما برداری سے ویسی ہی خوش تھا، تم نے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں قتل کیا؟ شمرزی الجوشن اور اس کے ہمراہی اس توقع میں تھے کہ یزید ہم کو انعام دے گا اور ہماری عزت بڑھائے گا، مگر یزید نے کسی کو کوئی انعام وسیلہ نہیں دیا اور اپنی ناخوشی و ناراضی کا اظہار کر کے سب کو واپس لوٹا دیا۔ پھر درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں سے بہتر اور اولاد آدم کے سردار ہے، لیکن ان کے باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے باپ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جھگڑا ہوا، اسی طرح میرے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان نزاع ہوا۔ اس کے بعد ان قیدیوں کو آزادی دے کر بطور معزز مہمان اپنے محل میں رکھا۔ عورتیں اندر عورتوں میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل سرا میں بھی اسی طرح ماتم برپا ہے اور سب عورتیں رو رہی ہے، جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اپنے بھائی اور عزیزوں کے لیے رو رہی تھی۔ چند روز شاہی مہمان رہ کر یہ برباد شدہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزید نے ان کو ہر قسم کی مالی امداد دی اور علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا
کہ جب تم لکھو گے تمہاری فرمائش کی ضرور تعمیل کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔